علیکم. اگر آپ ایک خاتون نیوز اینکر کو 20 منٹ تک ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے مستقل دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال نہیں آتا, آپ کے ذہن میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی, تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے, اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یہ کلپ دیکھا ہے اور اب تک میں اپنا سر پیٹ رہا ہوں کہ اس پر کیا کہا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کراچی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین. آج کی ہماری ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی, کیونکہ کافی دنوں سے کافی 1-2 مہینے سے ہم ان کی ویڈیو نہیں لے کر آ رہے تھے, تو کافی بھائیوں کا اعتراض بھی تھا, کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ جو تھی وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہی لیا تھا. شروع سے ہم ان کی ویڈیو لگا رہے تھے, تو ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کو باتیں ان کی پسند آئی ہیں, کچھ کسی کو ناپسند آئی ہیں, تو اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. تو آج کی ہماری ویڈیو یہی ہے, تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ہماری سسٹر ہے فریحہ ادریس, ان کے ساتھ انٹرویو جو ریکارڈ ہوا وہ مارکیٹ میں جب آیا تو اس میں بھی اسی طریقے سے ایک جملہ لوگوں نے پکڑ لیا, حالانکہ وہ اوور آل گفتگو بڑی اچھی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر انہوں نے گفتگو کی, کوئی شک نہیں اس میں, اور ڈیو رسپیکٹ دی جو دینی چاہیے تھی. اور اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کئی باتیں ایسی تھیں جو بڑی ایکسٹراڈنری تھیں, لیکن وہ پس پشت ہو گئیں. یہ جو ان سے ایک چھوٹی سی ایک جملے کا الفاظ کا چناؤ ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ بیک فٹ پہ چلا گیا. اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں, ایک چہرے کا نقاب کرتی ہے, ایک نہیں کرتی, اور میں بھی چہرے کے نقاب کو ضروری نہیں سمجھتا. یہ شروع سے ان کا موقف ہے. شیخ البانی کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں, ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہمارا موقف, ہمارے استادوں کا موقف یہی ہے علمی دلائل کے ساتھ کہ عورت کے چہرے کا پردہ بھی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں بہت سخت ہے, وہ تو کہتے تھے چہرے کے ساتھ ایک آنکھ کا بھی پردہ ہے, صرف ایک آنکھ کھول سکتی ہے, وہ بہت زیادہ سخت ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر کوئی نہ کرے تو جائز ہے. امام خمینی جو اہل تشیع کے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا افضل ہے, اگر نہ کوئی کرے تو جائز ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میری ایک بیٹی چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی. جو کرتی ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہے, جو نہیں کرتی میں نے اس کو کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ چہرے کا پردہ کرے. بڑی اچھی بات ہے. حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ, جنہوں نے یہ سارا عربی والا فتنہ اس ماڈرن دور میں کھڑا کیا کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے, ان کے اپنے گھر والے سارے چہرے کا پردہ کرتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ, انہوں نے کہا جی یہ تقویٰ ہے, وہ فتویٰ ہے. تو مولوی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے یہی رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے. بل اس اعتبار سے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو البانی صاحب سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے دونوں موقع بیان کیے اور پریکٹیکلی انہوں نے اپنی بچی کو الاؤ کیا ہے. صرف فتویٰ نہیں دیا کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے, بلکہ الاؤ بھی کر دیا. یعنی ان کی ڈاکٹرن میں, ہماری ڈاکٹرن میں نہیں, میں ان کی ڈاکٹرن میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ان کا ایک اوپن مائنڈ ہونا شو کرتا تھا. یہ بات کسی نے کوٹ نہیں کی ہے, اور وہ جو ان کی بات تھی پردے کے حوالے سے, اس میں کرتے کرتے جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلو دا بیلٹ گفتگو کر دی, مثال دیتے ہوئے. ان کی نیت نہیں تھی, نہ کوئی ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا تھا اور نہ کسی کو ٹیز کرنا تھا. اور حیران کن بات ہے, جس مثال کی وجہ سے آج ان کے خلاف یہ ویلاگز بن رہے ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑی سخت گرفت کی. یہ وہ ساری باتیں 8 سے 20-25 سال پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے, وہ ابھی تک پاکستانی عوام کے ہتھے نہیں چڑھی تھی وہ باتیں, اب چڑھ گئی ہیں. تو آپ نے دیکھ لی, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. جس طرح پبلک پراپرٹی والی باتیں ان کی 20 سال پرانی ہے نا, یہ مثال بھی وہ شروع سے دے رہے ہیں. میں نے 2007-8 میں ان کی ساری ڈیویڈیز خرید کے چند دنوں میں ساری دیکھ لی تھی. میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, آج 13 اکتوبر 2024 ہے. آلموسٹ 17 سال پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس وقت بھی یہی وہ ساری باتیں کرتے تھے. پبلک پراپرٹی والی مثال اس میں بھی موجود ہے, بازاری عورت والی. اور یہ جو انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی میک اپ زدہ خاتون نیوز
کاسٹر آپ کے سامنے آئے اور 20 منٹ تک آپ اس کو دیکھتے رہے ڈیش ڈیش ڈیش, وہ تو میں تو اتنی ولگر گفتگو مجھے تو کوفت ہوتی ہے کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی. یہ باتیں انہوں نے اس وقت بھی کی نہیں ہے, وہ انہوں نے پکڑ لی ہے. اور پھر وہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ جا کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں, یار یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یقین کریں اگر ہم سے کوئی اس قسم کا سوال کرتا ہے نا, ہم اسے اس کی ڈاکٹر میں جواب دیتے ہیں کہ جس طرح یورپ اور امریکہ میں چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی ہے نا کہ آپ چھوٹے بچوں سے مزدوری نہیں کروا سکتے, اس طرح اسلام میں بھی پابندی ہے کہ آپ نے عورت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا بلکہ عورت کو عزت دے کر گھر بٹھانا ہے. اس کے اوپر جو حاکم مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا, خواہ وہ اس کا باپ ہو, خواہ وہ خامند ہو, بھائی ہو یا بیٹا ہو. عورت اسلام میں گھر کی ملکہ ہے, کوئین ہے, یہ اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اس لیے ہم اپنی عورتوں کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی ایسی جاب کریں کہ جس میں مردوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو. مطلقاً عورتوں کی تعلیم یا جاب اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے. یہ سارے مولوی جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گائناکالوجسٹ مل جائے لیڈی, اس سے ہم نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. تو بھائی لیڈی گائناکالوجسٹ آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ نے بچیوں کی میڈیکل کی تعلیم الاؤ کی ہوگی, جو الحمدللہ پاکستان میں آلموسٹ سارے شہروں میں, ایون گاؤں ایریا میں بھی اب عورتیں اویلیبل ہیں. پاکستان میں تو ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں یعنی تعلیم کی فیلڈ میں عورتوں کو آنا چاہیے. ظاہر ہے بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بچیاں ہی ہونی چاہیے. کو ایجوکیشن کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن جب تک کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے اس وقت تک تو ظاہر اسی سسٹم میں بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے گیون سرکمسٹانسز میں. جی تو ناظرین, یہ تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو اور ان کا بیان اور ان کا رد عمل کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو باتیں یہاں پاکستان میں آ کر ایک تو باتیں ان کی پکڑی گئی ہیں. ویسے تو وہ ایک لفظ بھی کہتے تھے تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوتی تھی کہ یہ کیا جملہ بول رہے ہیں, اس کو بھی پکڑا جاتا تھا یہاں پر. اور جو باتیں جو مین باتیں تھے وہ آج سے 14-17 سال پہلے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی طرح کا ان کا بیان رہا ہے. کوئی آج نیا بیان نہیں تھا. پاکستان میں انہوں نے آ کر اس وجہ سے یہ اوپنلی ذرا کھل کر بات کر دی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ پراپر ایک اسلامی ملک ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں اسلامی ملک تو ہے لیکن نام کا اسلامی ملک ہے. یہاں آدھے سے کم اسلام کو فالو کیا جاتا ہے, آدھے سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً سیکولر ہے. وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے, وہ اچھا نہیں سمجھتے, وہ ہر چیز کھلا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ ایک پراپر اسلامی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پتا, جب آپ نے کئی لوگوں نے گفتگو سنی ہوگی کہ ایک بندے نے جب سوال کیا تھا اسی حوالے سے, جو ہندو لڑکی کے ساتھ ایک بندے نے بولا تھا کہ کرسچن یا ہندو لڑکی تھی, شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی بچی کو واپس لینا چاہ رہا ہے, لیکن عدالتوں نے جو بچی ہے وہ ماں کے حوالے کر دی. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا یہاں کے شرعی عدالتیں نہیں, آپ شرعی عدالتوں سے رجوع کریں. تو ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کے قانون کا, انہوں نے یہی سمجھا کہ پراپر ایک اسلامی قانون ہے, لیکن ایسا نہیں. تو ان سے تھوڑی غلط فہمی ہوگی. لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ باتیں ان کی پسند بھی آئی ہیں, کسی کو نہیں. عوام کو, اکثریت عوام کو ان کی ساری باتیں پسند آئی ہیں. کچھ سیکولر طبقے ہیں جن کو کچھ باتیں پسند نہیں آئی. تو ہم بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہمارے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل پرفیکٹ بات کری ہے. ایک میک اپ کر کے کوئی بھی اینکر لڑکی سخت ہے, بالکل چست لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے ٹی وی نیوز چینل کی بہت ساری اینکر ایسی ہیں بالکل کھلا میک اپ ہوتا ہے, نہ دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی عورتوں کو کوئی بھی آدمی 20 سے 25 منٹ دیکھتا ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی کے دل پہ لازمی ہلچل مچتی, کیونکہ عورت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہو کہ پردہ سخت ہونا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کیوں کہہ دی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل یہ بات صحیح, ہم ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں. تو آپ کا کیا اس میں کمنٹ ہے, آپ ہمیں وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.